محترم احباب، پہلے بھی کئی مرتبہ میری حاضری اس جامع مسجد میں ہوئی ہے۔ امید رکھتا ہوں اسی محبت، اسی چاہت سے بیان اور قرآن نظروں میں نظریں ملا کے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کمال ادب سے برکت کے لیے دو شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ یہ کیمرے کے ساتھ کالی ٹوپی والے بیٹے آپ اٹھ کے ذرا پیچھے بیٹھ جائیں، حاجی صاحب کو آگے بیٹھنے دیں، پچھلے حاجی صاحب کو ذرا قریب آنے دیں۔ حاج صاحب اللہ تو کو سکھی صحت دینا، تھوڑے قریب، شکر۔ یہ چہرے ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ وقت بہت قیمتی ہے، میں نے ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد سفر کرنا ہے، تو امید رکھتا ہوں کہ گھنٹوں کی بات بتوفیق اللہ تعالی منٹوں میں ہوگی۔ پردے میں بیٹیاں بیویاں بھی سن رہی ہیں، ادب سے متوجہ رہیں گی انشاءاللہ۔ آپ اٹھ کے آگے نہیں آ جاتے کالی ٹوپی والے دوست؟ مولانا آ جاؤ بابا، میں چہرے پہچانتا ہوں، ہاں یہاں بیٹھو ہوئے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي
صلى الله عليه وسلم لكل شيء زينة وزينة العبادة الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرناء جميعا رفع أحدهما رفع الآخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر. آمین. یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر. عمر جیسا کوئی جری انسان پیدا کر. جہاں میں حیا گم ہے کوئی عثمان پیدا کر. علی شیر خدا کی آن پیدا کر. محمد کی آمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
عالم بامل، مجاہد اسلام، حضرت مولانا کلیم اللہ توسری صاحب، فاضل نوجوان عزیز محترم مفتی محمد عزیر کلیم صاحب، دیگر ذی قدر علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ کے شہر توسا شریف کی معروف جامع مسجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے محض اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے حاضر ہیں۔ پردے میں اہل محلہ، مستورات، بیبیاں، بیٹیاں بیان سن رہی ہیں، آپ بھی دور یا قریب سے تشریف لائے ہیں۔ دل سے دعا کریں یہ حاضری اللہ عز و جل اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ غالباً 1 سال کے وقفے کے بعد اس جامع مسجد میں آج پھر میری حاضری، میرا قریبی تعلق بلکہ میرا اپنا پیار کا گھر آپ کے شہر میں جناب محترم حاجی علا بخش صاحب، حاجی قادر بخش صاحب، حاجی واحد بخش صاحب، یہ برادران دلی انس محبت پیار کرتے ہیں۔ ان کے بچوں سے، اہل خانہ سے ہمارا قلبی روحانی تعلق ہے۔ گزشتہ رات قریب کوٹ کسرانی میں ایک بیان تھا تو حاجی صاحب نے کچھ دن پہلے فون پہ حکم فرمایا کہ حاضری ہو جائے، بیان کے بعد سفر ہو، تو ان احباب کا بلانا، میرا آنا، آپ کا تشریف لانا اللہ اپنی رضا اور رحمت کا ذریعہ بنائے۔ حاجی صاحب آپ قریب آ جائیں، یہ جگہ بہت قیمتی ہے، اٹھ کے آ جائیں۔ پیچھے ٹوپی والے دوست آپ بھی آگے نکالیں، اس جگہ سامنے فائدہ زیادہ ہوگا۔ شکر، جزاک اللہ، شکراً۔ بے نظریں میری طرف رکھیں تاکہ میں بلا تمہید عنوان کا آغاز کروں۔ اس جامع مسجد میں ہمارے احباب نے ایک دینی ادارہ، ایک مدرسہ کا قیام عمل میں لایا ہے اور نام رکھا ہے جامعہ دار السلام، مدرسہ دار السلام۔ اور عزیز نوجوان عالم دین مفتی محمد عزیر کلیم صاحب نے بتایا کہ 2 سالہ دراسات دینیہ کا کورس داخلہ ہو رہا ہے۔ تعلیمی آغاز اسی ماہ شوال میں ہو رہا ہے، اور بڑے حضرات جو قرآن پاک کی تصحیح حروف کرنے والے، تجوید پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے بچے، بچیاں، بیٹیاں، بیبیاں، درس و تدریس، تعلیم و تعلق کا آغاز ہے، اور علمی ہمارے مدارس کا پہلا مہینہ داخلے ہو رہے ہیں۔ میری بہت دعا ہے اللہ اس مدرسہ دار السلام کو ایک بڑا جامعہ بنا دے، اور آنے والے وقتوں میں قریب اللہ ٹھکانہ، پلاٹ، الگ جگہ بھی دے دے، اور جو پڑھا رہے
پڑھ رہے سبھی کو اللہ اپنی رضا والی نعمت نصیب فرمائے۔ چونکہ مجھ سے پہلے ایک بیان مدارس کی اہمیت ضرورت پہ ہو چکا ہے، ایک بات اس عنوان پہ کر کے میں ایک عنوان آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ مدرسہ یہ وہ انمول ہیرا ہے، وہ جگہ ہے، وہ اسلامیہ یونیورسٹی، وہ مرکز ہے جہاں سے ہمیں قرآن کا فہم ملتا ہے۔ اگر آپ محبت سے میری بات کو دل میں جگہ دیں تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، یکتائی کا، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان ہمیں مدرسوں سے ملی۔ اور فرما مشکل کشا اللہ ہے۔ بلا تمہید آپ اٹھ جائیں تاکہ بیان ہو، بولے مشکل کشا، حاجت روا، کار ساز، بگڑی بنانے والا، مدد کو آنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، جھولیاں بھرنے والا، مرادیں پوری کرنے والا، یہ ساری باتیں مجھے مدرسے سے ملی۔ اللہ کا تعارف کہاں سے ملا ہے؟ نماز کی خیرات دیں گے، کہاں سے ملا ہے؟ مدرسے سے۔ اگر اور محبت دے تو میں جملہ اور کہنے چلا ہوں، سنو، یہ شے حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حلال اور حرام اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، کیا حلال ہے کیا حرام ہے مجھے پہچان ملی ہے مدرسے سے۔ کہاں سے ملی ہے؟ تاجر بیٹھے ہو، میرے بھائی ہیں قادر بخش صاحب، حاجی علا بخش صاحب، آپ دکاندار ہو، تجارت میں بیٹھے ہو، تجارت کیسے کرنی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے تجارت کیسے کرنی ہے، یہ سبق مجھے ملا ہے تو مدرسے۔ ایک اور جملہ ہم عام کہتے ہیں، تبلیغ میں سے روزہ چلا لگانے والے دوست بیٹھے ہو، آپ کو اصطلاح کا پتہ ہے کہ یہ شے فرض ہے۔ فرض کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ میری بچیاں سنو، احباب دی قدر سنو، شاہ کاظمی کہتا ہے کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، یہ اصطلاح اور اس کی پہچان مجھے مدرسے کس سے ملی ہے؟ ایک اور جملہ تم اگر مجھے دعا دو، مولانا کلیم اللہ صاحب آپ مجھے دعا دینا، ادھر دیکھو، یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ نورانی چہرہ، حاجی صاحب کا مجھے نام نہیں آتا، ایسے نام مجھے نام نہیں آتا تھا، حاجی مفیض احمد صاحب، میں نے چہرے پہ نور دیکھا، داڑھی کی رونق دیکھی، وہاں سے بلایا، یہاں بٹھایا۔ حاجی عبدالکریم صاحب کا چہرہ دیکھو، حاجی واحد بخش کو دیکھو، حاجی مفید کو دیکھو، مولانا کلیم اللہ توسری کو دیکھو۔ سنو، شاہ کاظمی کہتا ہے یہ چہروں پہ رونق، داڑھی پگڑی، چہروں کا نور مجھے ملا ہے تو یہ مدرسے کی برکت سے ملا۔ ورنہ کالج میں، یونیورسٹی میں مسلسل مدرسوں سے دور رہنے والے وہ تو مغربی تہذیب پہ چلے گئے، پینٹ شرٹ ہے، کلین شیو ہے، ان کا اپنا رنگ ہے اور ہم فقیروں کا اپنا رنگ ہے۔ یہ رنگ مجھے مدرسے سے ملا ہے، بولو یہ رنگ مجھے مدرسے سے ملا ہے۔ اچھا اور سنو، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے،
کسی کی تحقیر تذلیل کرنا حرام ہے، غیبت جرم ہے، گلہ گناہ ہے، پیٹھ پیچھے کسی کے عیب گننا گناہ ہے، اور احسان جتلا کے اپنے صدقات خیرات کو برباد کرنا گناہ ہے۔ یہ سارا تعارف اللہ کی قسم مجھے مدرسے سے ہے۔ اب اپنی نسل کو مدرسے سے جوڑو، اور آغاز میں پردے میں بیٹیاں وعدہ کریں۔ آپ میرے ساتھ وعدہ کرو، یہ مدرسہ مولانا کلیم اللہ کا نہیں ہے، یہ مدرسہ محمد عزیر بچے کا نہیں ہے، حاجی قادر بخش واحد بخش صاحب کا نہیں ہے، یہ مدرسہ اہل محلہ کا ہے، آپ کا ہے، کوسہ والوں کا ہے، مسجد کا ہے، نمازیوں کا ہے۔ وعدہ کرو اس مسجد کو آباد رکھیں گے، مدرسے کو آباد رکھیں گے، وعدہ، ارادہ نہیں، وعدہ انشاءاللہ، مدرسے کو آباد رکھیں گے۔ اور سنو، بچیاں مدرسے سے منسلک رہے، شرم حیا غیرت ایمان ایقان صبر توکل شکر کا درس مدرسے سے ملے گا۔ بچے مدرسے سے منسلک رہیں، نظروں میں حیا، بول میں حیا، لباس میں حیا، ادا میں حیا، یہ ساری ادائیں ہمیں مدرسے سے ملے گی۔ مدرسے سے جڑے رہو گے، ایمان کی حفاظت کرو گے۔ بابا مدرسے سے کٹ جاؤ گے تو خدا کی قسم ایمان ایمان سے ہٹ جائے۔ وعدہ کرو، ارادہ نہیں، وعدہ کرو، مدرسہ آباد رکھیں گے۔ یہ اگلی بات ہے کہ آپ مدرسے میں صدقات بھی دینا، زکوٰۃ بھی دینا، خیرات بھی دینا، عطیہ بھی دینا۔ آ رہی ہے عید الاضحیٰ، مولانا سے پوچھنا، اگر قربانی کے چمڑے کھانے لگتی ہیں وہ بھی دینا، لیکن کچھ نہ دو، مدرسے کو دعا دیتے رہو، دعا دیتے رہو گے انشاءاللہ اللہ اس مدرسے کو قیامت تک آباد۔ بیٹا جی مجھے بھی یاد رہے، حضرت جی دعا کرنا، جب آپ کے مدرسے سے کوئی بچہ حفظ قرآن کرے، اللہ زندگی دے، تو مجھے آپ بلانا اس موقع پہ جب اس مدرسے کا الحمد کا والناس پورے قرآن کا بچہ کوئی حافظ ہو، پھر تکمیل قرآن کی میں دعا کروں گا، اللہ اس ادارے کو بڑا جامعہ بنائے گا انشاءاللہ بتوفیق اللہ تعالی۔ خیر، اب بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ توسہ شریف کے دانشوروں اور اہل پردہ میری بیٹیاں سنو، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، بیان سننا قرآن پڑھنا عبادت ہے، مگر ایک شے ہے جو ساری عبادات کا مغز ہے، نچوڑ ہے، مکھن ہے، وہ شے ہے دعا۔ سارے بولو وہ شے کیا ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ وَزِينَةُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاء۔ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ، آپ بھی مجھے تمہید میں وقت لگواؤ تو مزہ نہ آیا، میں نے حضور کا نام لیا گونج آئے، محمد مصطفیٰ، جن کا عقیدہ ہے ہدیہ درود و سلام مدینہ منورہ پہنچایا جا رہا ہے۔ بلکہ بسا اوقات علماء تشریف فرمائے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ درود و سلام بھی والے غلاموں کا نام بھی بارگاہ رسالت مدینہ منورہ میں پہنچایا جائے۔ اب درود کی گرج آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے، ادھر دیکھنا، ایک زینت ہوتی ہے، ایک حسن ہوتا ہے، ایک سنگار، ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔
سرکار نے فرمایا ہر شے کی ایک خوبصورتی حسن نکھار ہے اور عبادت کا حسن ہے دعا۔ عبادت کا حسن ہے۔ آپ یہ جو آہستہ آہستہ کہہ رہے ہو، اللہ میاں جو بولے اس کی دعا قبول فرما۔ میں سفر کرتا ہوں، میں بچہ نہیں ہوں، اس میدان میں جہاں بھی جاؤں لوگ کہتے ہیں شاہ جی آپ کو بلایا اس لیے کہ آپ مسافر ہو، ہمارے حق میں دعا کرو۔ بولو ہمارے حق میں، کچھ کہتے ہیں مقروض ہو گئے ہیں، ہمارے حق میں دعا کرو، کچھ کہتے ہیں تجارت کر رہے ہیں، ہمارے حق میں دعا کرو، کچھ کہتے ہیں کہ اولاد جوان ہے، رشتے مناسب نہیں مل رہے، دعا کرو، کچھ کہتے ہیں بچیاں گھر میں خوش نہیں ہیں، دعا کرو، کچھ بابے ملتے ہیں اور نظریں جھکا کے کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے۔ میں فقیر سید دعائیں لے کے بیٹھا ہوں، میں نے بیٹیوں کو بھی ایک تحفہ دینا ہے، آپ کو بھی ایک تحفہ دینا ہے۔ آج کا بیان میں 2 لفظوں میں لایا ہوں، صرف 2 باتیں۔ کتنی باتیں؟ آواز کی خیرات نے کتنی باتیں؟ قرآن پاک کی میں نے 2 آیات طیبات تلاوت کی ہیں، اور حسن اتفاق ہے کہ آپ کے امام صاحب مولانا کا نام بھی مولانا محمد کلیم اللہ صاحب، اور میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان میں پہلی آیت میں اس نبی کا تذکرہ ہے جس کا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا لقب ہے کلیم اللہ۔ مسجد کا نام ہے جامع مسجد ابراہیم خلیل اللہ، کبھی خلیل اللہ پہ سنا ہوگا۔ کلیم اللہ ایک نبی ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ نبی اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا، اللہ سے باتیں کرتا تھا۔ اس نبی نے ایک دعا کی، اب آپ بولو اس نبی نے ایک بولو اس نبی نے ایک دعا کی، اس دعا کو سنو، اس دعا نبی کی دعا کو موسیٰ کلیم اللہ کی دعا کو اللہ نے قرآن بنایا۔ اللہ اکبر، توجہ، میرے 2 جملے سنو، بیٹیاں بھی سمجھے، عنوان کی جان سمجھو، میں عنوان کھول بیٹھا ہوں۔ حاجی صاحب، نبی کی دعا، بولو نبی کی دعا، سارا مجمع آواز کی خیرات دے، نبی کی دعا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے نبی موسیٰ کلیم اللہ کی دعا کو اللہ نے قرآن بنایا۔ دعا کو اللہ نے قرآن، ایک آیت، اور دوسری آیت، ایک نبی تھے، ان کی بیٹی نبی کی لخت جگر نور نظر صاحبزادی نبی کی بیٹی، میری بچیاں سنو، پردے میں میری بچیاں آپ کے لیے تحفہ ہے، میرا عنوان، نبی کی بیٹی نظریں جھکائے حیا کی ادا میں چلتی آ رہی تھی، اس نبی کی بیٹی کی رفتار میں، چلنے میں، چال میں اتنا حیا تھا کہ اس بی بی کی ادا اور حیا کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ میں عنوان دیتا ہوں، بچوں والی تقریر نہیں کرتا، بابا آپ تھوڑے دیر اور قریب نہیں آتے، اینک اللہ آگے نکالا، حضرت آپ آگے نکالا، آپ بھی آگے نکالا، شکر
شکرا، میرا سلام قریب، شکرا۔ درس قرآن کی محفل سے جاؤ، بات میں مزہ ہے۔ ایک نبی کی دعا اور دوسرے نبی کی بیٹی کا حیا، یعنی اگر میں سارے بیان کو دو لفظوں میں لاؤں تو دو تحفے کیا ہیں؟ دعا اور حیا۔ دعا اور وہ تقریر نہیں دے رہا جو روز روز سنتے ہو کہ تحفے لیا کرو، ہم سے ملاقات کرو تو مزہ لے کے جاؤ، قرآن کے انوارات سے جھولیاں بھر کے جاؤ۔ دعا اور حیا، ایک تحفہ آپ کے لیے، ایک بیٹیوں کے لیے۔ بلا تمہید لفظ دعا پہ آتے ہیں، یقیناً آپ کی نظروں میں ہے۔ سنو، عظیم سے عظیم تر ہے میرا اللہ، سب سے بڑا اللہ کا نام بھی اونچے لہجے میں آئے، بڑائی والا، کبریائی والا، قدرت والا، عزت والا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں روزانہ سفر کرتا ہوں، روزانہ بیان کرتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ آج بیٹھے ہو میرے بیان میں اتنی سبحان اللہ سناؤ کہ فقیر سید سارے سفر میں دعا کرتا جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ ماشاءاللہ اچھا ساؤنڈ چلا رہے ہو، ساؤنڈ اچھا چلا رہے ہو، میری تلاوت میں تھوڑی اور لائے، شاباش، قرآن پڑھو تو رنگ آ جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ، لا الہ، لا الہ الا ہو، الحی القیوم، لا تأخذہ عظیم سے عظیم تر ہے میرا اللہ، بڑائی والا اللہ، کبریائی والا اللہ، بزرگی والا اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، قادر کریم اللہ، شہنشاہ اللہ، بادشاہ اللہ، احکم الحاکمین اللہ، رب العالمین اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ میاں جو سر میں تیرا نام لے اس کی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ اب بولو، بگڑی بنانے والا
کو آنے والا، مقدر جگانے والا، نصیب سنوارنے والا، بڑائی والا اللہ۔ ایک جملہ سنو، عظیم سے عظیم تر ہے میرا اللہ، اور بندہ عاجز ہے، بندہ ضعیف ہے، بندہ بے بس ہے، بندہ حقیر سے حقیر تر ہے۔ اس حقیر سے حقیر تر بندے کا، سنو ہونا دعا دینا، اس حقیر سے حقیر تر بندے کا، اس ضعیف سے ضعیف تر بندے کا، اس عظیم سے عظیم تر اللہ سے، بندے کا مولا سے، انسان کا رب العلا سے، اس کمزور بندے کا شازور رب سے، اگر بندے کا مولا سے کوئی رابطہ ہے تو وہ رابطہ ہے دعا۔ کچھ کہہ گیا؟ اس کمزور بندے کا اس شازور مولا اگر کوئی رابطہ ہے تو وہ رابطہ ہے دعا، وہ تعلق ہے دعا، وہ نسبت ہے دعا، مومن کا سرمایہ ہے دعا، جمع پونجی ہے دعا، خزانہ ہے دعا، دولت ہے دعا، انمول ہیرا ہے دعا، لازوال نعمت ہے دعا۔ ادھر فقیر بن کے بلاتے ہو، ادھر اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انمول شے ہے دعا۔ صبح تبصرے ہوں گے، شاہ کاظمی آیا توسہ شریف کی جامع مسجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ میں، کیا تحفہ دے گیا؟ کوئی فقیر آیا قرآن پڑھ کے تحفہ دے گیا ہے، جمع پونجی کل سرمایہ ہے دعا۔ سرمایہ کیا ہے؟ اچھا، اس دعا کے رنگ کو دکھانے کے لیے تھوڑی دیر توسہ شریف سے چلو، تصورات کی دنیا میں چلو، چلتے ہیں شہر مدینہ۔ تھوڑی محبت میں شہر، سنو، عرب کی دھرتی ہے، شہر مدینہ منورہ ہے، مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ایک میدان ہے جس کا نام ہے میدان بدر۔ میدان بدر میں دو لشکر آمنے سامنے ہیں، سرکار کے قدموں میں فقیروں کی چھوٹی سی جماعت ہے، کل تعداد ہے 313۔ جماعت ہے 313۔ اور سنو، مقابلے میں کفار کا لشکر ہے، کفار کی تعداد ہے ہزاروں میں، یہاں ہے 313۔ ذرا نظروں میں نظریں ملاؤ میری بچیاں، آپ بھی سنو اور آپ بھی جوانوں یاد رکھنا، میں کچھ لے رہا ہوں۔ 313 جو جماعت ہے سرکار کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اور ساری جماعت 313 حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے غریب ہیں۔ کون ہے؟ بولو غریبوں بولو، کون ہے؟ جب میں مسجد میں دیکھ رہا
جب کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار، کوئی کروڑ پتی، کوئی وڈیرا بزنس مین نہیں بیٹھا، ایم پی ایم این اے نہیں آئے بیٹھے، میری غریب جماعت بیٹھی ہے، سفید پوش ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، مزدور ہیں بیچارے، ریڑھی چلانے والے، رکشہ چلانے والے، دکان پہ بیٹھنے والے، غریبوں تمہیں دین مبارک، غریبوں ایمان مبارک، غریبوں تمہیں مسجد مبارک، مدرسہ مبارک، غریبوں تمہیں قرآن مبارک۔ اللہ گواہ کر کے کہتا ہوں، ایک دن سرکار نے موج میں فرمایا، امیر ترین لوگ آمدنی اور خرچ کے چکر میں حساب میں اڑے رہیں گے، میرا غریب امتی 500 سال پہلے جنت میں پہنچا۔ غریبوں تمہیں مبارک۔ اے بابا، غریبوں نے دین کو سینے سے لیا۔ ایک سرائکی لفظ دے گا، قرآن گل نال غریباں لے، دین کو گل نال غریباں لے۔ یہ غریب جماعت ہے میری ساری، خرچ کرنے والے غریب ہیں، نعت خانوں کی خدمت کرنے والے غریب ہیں، ہمیں ہدیہ دینے والے غریب ہیں، مدرسے چلانے والے غریب ہیں، مسجد کی رونق بننے والے غریب ہیں۔ غریبوں فطوبیٰ للغرباء، سرکار نے فرمایا غریبوں کو مبارک ہو، میرے دین کو سب سے پہلے جنہوں نے سینے سے لگایا وہ غریب۔ سرکار کے قدموں میں 313 اور سنو، اور اتنے غریب، ادھر دیکھنا، اتنے غریب وہ سامان سے لیس ہیں اور ہم فقیر خالی ہاتھ ہیں، مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ سنو، رمضان المبارک کا مہینہ، 16 رمضان کی شام، میدان بدر، غریب سرکار کے قدموں میں بیٹھے ہیں، حضور نے قریب بلایا، فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ مومن کا اسلحہ تیر ہے؟ کس نے کہا ہے کہ مومن کا اسلحہ تلوار ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ مومن کا اسلحہ ساز و سامان ہے؟ او صحابہ سنو، یارو سنو، جانبدارو سنو، وفادارو سنو، محمد عربی کا اعلان ہے، ہمارا اسلحہ ساز و سامان نہیں، مومن کا اسلحہ ہے دعا۔ کون جاؤ، مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ اللہ میاں جو بولے اس کی زندگی بھر کی دعا قبول فرما۔ یار بڑی دعا دے بیٹھو میں مسافر، اللہ جو بولے اس کی زندگی بھر کی دعائیں قبول فرما۔ اب بولو، مومن کا سرمایہ ہے، مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا خزانہ ہے، مومن کی جمع پونجی ہے، مومن کی کل اثاث ہے، مومن کا اسلحہ ہے، فتح 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 تیر تلوار کے ساتھ نہیں ہے، مومن دعا کرے فتح دعا کے ساتھ ہے۔ صحابہ جاؤ دعا کرو، اب سنو، صدیق اکبر دعا کر رہے، فاروق اعظم دعا کر رہے، عثمان غنی اس غزوے میں موجود نہیں تھے، مدینے میں تھے، علماء جانتے ہیں، علی شیر خدا دعا کر رہے۔ اور سنو، مولانا کلیم اللہ توسوی دعا کرے، 10 منٹ کی دعا، 20 منٹ کی دعا، شاہ کاظمی دعا کرے، آدھ پون گھنٹے کی دعا، ولی پیر دعا کرے، گھنٹے کی دعا، دعا لمبی ہو جائے، کونی مار کے نالا لینو اشارے کر دے، مولوی دی دعا ہی نہیں ممکن دے، دعا کتنی لمبی کر رہا ہے۔ شاہ کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے، میدان بدر میں صحابہ کی دعا، ساری رات دعا، کتنی دیر؟ بولو بولو
یا رب محمد انصر امت محمد. سارے صحابہ رو رو کے مانگ رہے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، امت محمد کی نصرت فرما، امت محمد کو فتح عطا فرما. یا رب محمد انصر امت محمد. صحابہ کی دعا اور حضور آپ دامن پھیلائے، جھولی بچھائے، ہاتھ اٹھائے، آنسو بہائے. خود محمد عربی دعا کر رہے، کملی والے دعا کر رہے، سید القونین دعا کر رہے، تاجدار مدینہ دعا کر رہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کر رہے. اور کبھی کبھی حضور یہ جملے عرض گزار کر رہے، اللہ میری ساری محنت کا نتیجہ یہ 313 ہے، میرا کل سرمایہ یہ 313 ہے. اللہ یہ مارے گئے تو تیرے نعرے بلند کرنے والا باقی کوئی نہ رہے گا. اللہ فتح عطا فرما، اللہ نصرت عطا فرما، اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما. توسا والو قرآن سمجھو، شاہ کاظمی کا بیان سمجھو. اللہ گواہ ساری رات دعا، صحابہ کی دعا، محمد عربی کی دعا، یہ دلیل ہے کہ بندے کے دل میں دعا ہے، طلب ہے، عرضی ہے، اور فتح دینے والا ایک اللہ. بولو فتح دینے والا، اور گرج میں بولو فتح دینے والا کون ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. جس ذوق میں میں نے قرآن سنا ہے اسی ذات میں بولو گے مدد کرنے والا. ایک آواز آئے گرج میں آئے اللہ، مدد کرنے والا، مدد کو آنے والا، جھولیاں بھرنے والا، امداد فرمانے والا، فتح دینے والا. ساری رات دعا، ساری رات. اچھا غور فرماؤ، یہ تو ساری رات دعا. 17 رمضان ایک شہر دکھا رہا ہوں قدروں میں دیکھنا. 17 رمضان دن چڑھا، سورج کی کرنیں نمودار
پھیلی، سرکار نے قریب بلایا، فرمایا یارو وفادارو جانفارو، ساری رات دعا کرتے رہے ہو، اب جاؤ، جن کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، تیر نہیں ہے، سامان حرب نہیں ہے، آلات جنگی سامان، لڑنے کو کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھوں اللہ کا نام لے کے جاؤ، جاؤ کھجور کی چھڑیاں توڑ کے لاؤ۔ مزہ گنن واسطے پورا واسطے کی کھچی دیا سوچیاں بن کے آؤ، پھر بولو سبحان اللہ، حضرت غور فرماؤ، کھچی دیا سوچیاں کھجور کی چھڑیاں توڑ کے لاؤ، اور جب کھجور کی چھڑیاں توڑ کے لائے، کن چاہیا تھا؟ دشمن نے دیکھا، کافروں نے دیکھا، ظالموں نے دیکھا، سنو، دشمن مذاق اڑانے لگے، ٹاٹا کر کے کافر آکھن لگے، اچھا صوفیو کھجیاں دیا سوٹیاں نال جنگوں لڑسو، کھجی دیا سوٹیاں نال جنگوں لڑسو، تلواریں لہرا رہے دشمن، تلواریں گھما رہے دشمن، تلواراں قلعے دے کھڑے ہن، تیز دھاراں لہریں دے کھڑے ہن، صحابہ کے ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں قطاروں میں کھڑے ہو گئے، لڑائی شروع ہونے کو تھی، سرکار مسکرائے، فرمایا ساری رات دعا مانگتے رہے ہو، ذرا آسمان کی طرف دیکھو، اوپر دیکھو، دیکھو رات تھی، دعا اب آ رہا ہے، جواب دعا، جواب دعا، اب کیا ہے؟ اب غور کرو، سنو، توسا کے دانش کرو، قرآن سمجھو، میری بچیاں بیٹیاں قرآن سمجھو، اللہ گواہ، اللہ گواہ، صحابہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ آنکھوں سے دیکھ رہے صحابہ، آسمان کے دروازے کھل گئے، آسمان سے گھوڑوں کا لشکر اتر رہا ہے، آسمان سے فوج آ رہی ہے، سارے گھوڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، سفید ایک رنگ کے گھوڑے ہیں، گھٹے گھٹے موٹے موٹے صحت مند گھوڑے ہیں، نسلی قیمتی گھوڑے ہیں، گھوڑوں کا لشکر آسمان سے اتر رہا ہے، ہر گھوڑے پہ ایک ایک شاہ سوار ہے، ہر شاہ سوار کے سر پہ اپنی اپنی سفید دستار ہے، چٹی پگ ہے، ہر شاہ سوار کے ہاتھ میں الگ الگ ایک تلوار ہے، ہر تلوار کی تیز دھار ہے، وہ لشکر اتر رہا، فوج آ رہی، وہ جتھا آ رہا، اللہ گواہ، صحابہ فرماتے ہیں آسمان سے اترنے والے لشکر کے ہاتھوں میں تلواریں اور تلواروں کی چمکتی تیز دھاریں دھوپ میں چمکتی ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھی، بڑے یقین سے آپ دیکھی، سرکار نے بڑی متانت سے فرمایا ساری رات تھی دعا، آ گیا جواب دعا، وہ لشکر آیا، سم ہو گیا، گم ہو گیا، شامل ہو گیا، ادھر دیکھنا، صحابہ کے ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں، سرکار نے اشارہ فرمایا شاباش، قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو، ہمت کرو، اللہ کا نام بلند کرو، میرے بچوں سنو، میرے بزرگوں سنو، میرے جوانوں سنو، میری بیٹیاں سنو، دعا رنگ لائی، دعا رنگ لائی، صحابہ
کی چھڑی لہرا کے آپ سن رہے ہو دیکھ نہیں رہے میں کچھ کہہ رہا ہوں حضور کی چھڑی آجی ربک سے بگلاسا کھچی دی سوٹی گھومیں دے ہاسے تکبیر دا نعرہ لیں دے ہاسے قدم بڑھیں دے ہاسے ارادہ کریں دے ہاسے خدا کافر بیمان کا سر قلم کرنا ہے نعرہ تکبیر لگا کے حضور کی چھڑی دیوار تے اللہ گواہ ہمارے ہاتھوں والی حضور کی چھڑی اس کافر کی گردن تک بعد میں پہنچتی تھی کافر کی گردن پہلے کٹ کے دور جا گرتی تھی ابو جہل مارا گیا دشمن مارے گئے تمندار مارے گئے بڑے بڑے نامور کافر مارے گئے خدا کے دشمن مارے گئے مصطفیٰ کے دشمن مارے گئے اسلام کے دشمن مارے گئے دین کے دشمن مارے گئے دین کافر تمندار نامی گرامی لوگ مارے گئے 70 کافر مارے گئے 70 پکڑے گئے جگڑے گئے رکھے گئے باقی نس گئے فرار ہو گئے بھاگ گئے کچھ مارے گئے کچھ پکڑے گئے کچھ فرار ہو گئے میدان خالی ہو گیا سرکار مسکرائے وَمَا آؤ وفادارو آؤ جانبدارو آؤ محمد کے یارو رات میں نے کہا تھا مومن کا اسلحہ تیر تلوار نہیں ہے مومن کا اسلحہ ہے دعا آج جو المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اسباب پر محنت کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے دعا نہیں مسجد ابراہیم خلیل اللہ کو آباد کرو پریشان ہو اس گھر میں آؤ اللہ سے دعا کرو رشتے نہیں ہو رہے مسجد آباد کرو اللہ کے حضور دعا کرو بچے بچیاں پریشان ہیں مسجد میں آؤ دعا کرو میری بیویاں دکھی ہو گھر میں بیٹھ کے دعا کرو سابریاں دکھائے یا بیٹیاں رجائے اگلے گھر میں کوئی مسئلہ پچھلے گھر میں کوئی مسئلہ خامن کی طرف سے مسئلہ سسر ساس کی طرف سے کوئی مسئلہ والدین کے ساتھ کوئی مسئلہ میری بیٹیاں مصلی بچھاؤ دعا کرو دعا کرو دعا کرو رجوع اللہ کرو میری بیٹی سسرال میں کوئی تکلیف ہے گھر فون نہ کھڑکا اماں کو حال نہ سنا بابا کو حال نہ سنا مشکل میں ہو پریشانی میں ہو علم میں ہو دکھنے میں ہو میری بیٹیاں رات کی تاریکی ہو سناٹا ہو کالی سیاہ رات ہو میری بیٹی اٹھ جا وضو کر مصلی بچھا قیام اللیل پر نوافل پر تہجد پر مولا کو دکھ سنا اللہ کو فریاد سنا رب کو گانے مصلی پہ بیٹھ کے لمبی لمبی دعا کر لمبی لمبی دعا کر مولا سے مان خلق کو نہ سنا خالق کو سنا مخلوق کے پر نظریں نہ جما اللہ پر نظریں لگا لو لگا سہارے لے اللہ کے در پہ جھک جا میری بیٹی رات کو مصلی بچھائے گر گرا آنسو بہا اللہ گواہ رات کی تاریکیوں میں پکارنا تیرا کام ہے تیرے نصیب سنوارنا میرے اللہ کا کام ہے سرمایہ ہے دعا کاش کہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا کہ میں صرف دعا پہ ہی چلتا تو ساری رات ہی چلتا بچہ نہیں وہ اس میدان پہ بولنے والا ہوں ایک بات اور کروں کچھ ہستیاں ہیں توجہ
کچھ ہستیاں کچھ شخصیتیں ہیں جن کی دعا قبول ہے قبول ہے قبول ہے. ان میں آپ کے حق میں جو سب سے مقبول دعا ہے وہ تیری ماں کی دعا. سارے بولو پھر بولو بچوں کو آواز پہنچے. اس کی دعا پھر آپ کے حق میں جو مقبول دعا ہے تیرے باپ کی دعا. چٹی داڑھی والے بابا دے قدماں وچ بے کے کبھی عرض کرو بابا میرے حق میں دعا کرو, اماں میرے حق میں دعا کرو. ماں کی دعا قبول ہے, بابا کی دعا قبول ہے, استاد کی دعا قبول ہے, عالم کی دعا قبول ہے, امام مسجد کی دعا قبول ہے, خطیب کی دعا قبول ہے, چٹی داڑھی والے بابے دی دعا قبول ہے, اللہ والے کی دعا قبول ہے. کچھ ہستیاں ہیں جن کی دعا قبول ہے. اور سنو کچھ اوقات ہیں کچھ لمحات ہیں جن لمحات کی دعا قبول ہے. بچے نے قرآن پاک مکمل کیا, الحمد سے پڑھتا 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 والناس تک پہنچا, اطلاع ملی کہ بچے کی تکمیل قرآن ہے, ختم قرآن ہے. ایسی محفل میں آ کے فقیر بن کے جھولی پھیلا کے مانگ تکمیل قرآن کے موقع کی دعا قبول ہے. جلد ختم قرآن میں یہ دعا قبول ہے. جمعہ کا وقت ہو تب دعا قبول ہے, جامع مسجد میں آؤ تب دعا قبول ہے, نماز کی حالت میں ہو تب دعا قبول ہے. دعا دعا اللہ نے اس دعا کو قرآن بنایا. مولانا کلیم اللہ صاحب موسیٰ کلیم نے دعا مانگی, ربی انی لما انزلت الی من خیر جواب دو گے. موسیٰ کلیم نے دعا کس سے مانگی؟ اور کیا کہا؟ ما انزلت الی من خیر فقیر, یعنی میں منگتا تو داتا, میں فقیر تو موتی, میں منگن والا تو دیون والا. پتا چلا ولی ہو اس در کا فقیر ہے, پیر ہو اس در کا فقیر ہے, امیر وزیر ہو اس در کا فقیر ہے, صدر گورنر شہنشاہ بادشاہ ہو اس در کا فقیر ہے. سب فقیر ہیں. ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. فقیروں کی اچھا اس دعا کے عنوان پہ بولتا رہوں, ساری رات بولتا رہوں. میں یہاں ایک موقع دے رہا ہوں تاکہ مدرسے کو فائدہ ہو, آپ مجھے موقع دینا. دین اسلام میں ہر موقع کی ایک دعا ہے. میری بچیاں سنو, دین اسلام کی ہر موقع کی ایک مسنون دعا ہے. میری بچیاں بھی بولیں, آپ بھی بولو گے. جب کپڑے بدلنے لگے